وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ ابو الحسن کنیت ہے امام موسیٰ کاظم کی، ابو عبداللہ کنیت ہے امام جعفر صادق کی۔ دونوں بیان کرتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی مگر جتنی بھی آیتیں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں نازل کی ہیں، الا وہی فی من ینتحل التشیع، وہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، یعنی کہ ساری منافقوں والی خصلتیں، عادتیں، برے کام اور برے افعال جتنا کچھ بھی ہے وہ سارا منافقوں کا ہمارے شیعوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حسن اللیاری ایک ایسا عیار شخص ہے جس کو صحابہ کرام پر طنز کرنا، صحابہ کرام کے خلاف تبرہ بازی کرنا، صحابہ کرام و اہل بیت اور ازواج مطہرات پر تبرہ کرنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اور اس کام کے اندر یہ بڑی مہارت رکھتا ہے۔ صبح و شام اس کا یہی کام ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو کام منافقین کرتے تھے اور یہودی کرتے تھے، وہی کام، وہی کردار یہ حسن اللیاری کر رہا ہے۔ جتنی بھی قرآن کریم کے اندر منافقین کی نشانیاں موجود ہیں، جتنی بھی علامات اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری حسن اللیاری کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اب الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ جس طرح کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے تو تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے کہتے کہ کما آمن السفہاء قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائے کہ جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اور آج کل کا یہ منافق اور یہودیوں کا ایجنٹ بھی صحابہ کرام کو برے برے القابات سے صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتا ہے۔ اور جس طرح کہ انہوں نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچائی، یہ شخص بھی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگاتا ہے اور حضرت ام عائشہ صدیقہ پر تبرہ کرتا ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ حسن اللیاری سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو منافقین کی یہی عادت تھی کہ مومنوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرنے کے لیے کہتے تھے، جس کو تقیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی حسن اللیاری کا مذہب ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، آپ اس کے تھمبل دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بارے میں دو اماموں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت موسیٰ کاظم، دونوں امام وہ دونوں بیان کرتے ہیں۔ رجال کشی صفحہ 266 بیان کیا حضرت امام جعفر صادق نے اور حضرت موسیٰ کاظم نے، امام ابو الحسن نے اور امام ابو عبداللہ نے۔ ابو الحسن کنیت ہے امام موسیٰ کاظم کی، ابو عبداللہ کنیت ہے امام جعفر صادق کی۔ دونوں بیان کرتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی مگر جتنی بھی آیتیں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں نازل کی ہیں، الا وہی فی من ینتحل التشیع، وہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں،
یعنی کہ ساری منافقوں والی خصلتیں، عادتیں، برے کام اور برے افعال، جتنا کچھ بھی ہے وہ سارا منافقوں کا ہمارے شیعوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ کن کی گواہی ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی۔ یہ کن کی گواہی ہے؟ امام جعفر صادق کی، جن کو یہ امام مانتے ہیں۔ دونوں اماموں کی گواہی ہے۔ دونوں سچے امام کہتے ہیں کہ یہ منافقوں والی جتنی بھی عادتیں ہیں وہ ساری شیعوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ کیا اور کیا فیصلہ سنایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، اور شیعہ بھی اسی طرح پھینکے جائیں گے جس طرح کے منافقین پھینکے جائیں گے، اور حسن اللہ یاری کو بھی اسی طرح جہنم کے نچلے طبقے کے اندر پھینکا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کے سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔